اور آج علی بھائی، آج ہمارا جتنی بھی خواتین ہیں جو دیکھ رہی ہیں اسپیشلی، آج ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. آج ہم بات کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، ان کی سیرت کے حوالے سے کہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں. آج کی جتنی نوجوان لڑکیاں وہ کیا سیکھ سکتی ہیں، جتنی خواتین ہیں وہ کیا سیکھ سکتی ہیں. تو ہم اپنے پینل کا جلدی سے انٹروڈکشن کروا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں آغا عباس صاحب جو کہ ریسرچ اسکالر ہیں طب نبوی، پھر ہمارے ساتھ ہیں ارم ضیاء میم جو کہ ایک ریلیجس اسکالر ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر راحیل. آپ یقیناً سب کیسے یقیناً ہیں؟ یقیناً آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح. آپ جو ہیں کافی دن کے بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا، تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں. اور سوالوں کا سلسلہ آج کچھ ہے ہمارا، صحت سے متعلق بھی ہے، اسکن سے ریلیٹڈ بھی ہے، دل سے ریلیٹڈ بھی ہے. بالکل اور اس کے بالکل. علاوہ جیسے آپ نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آج وصال کا دن ہے، تو ہم کامیاب شادی شدہ جو جوڑے ہیں ان سے ہم عورت اور مرد کیا سیکھ سکتے ہیں، ان کی سیرت سے آج کی عورت کیا سیکھ سکتی ہے. بالکل ہم بالکل. کوشش کریں گے اپنے پینل سے ضرور پوچھیں. علی بھائی کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، وقت کم، مقابلہ سخت ہے، تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم ارم میم سے سوال پوچھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے آج کل کی خواتین کیا سیکھ سکتی ہیں، اور اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے نا، سب کچھ سیکھ سکتی ہیں کہ گھر کیسے بناتے ہیں، شوہر کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، شوہر کے پردہ فرمانے کے بعد ان کا جو کام تھا اس کو دوسروں تک کیسے پہنچاتے ہیں. اور آپ کی سیرت مبارکہ سے دیکھو جو محبت اور پیار کی خوشبو ہم کو آتی ہے اس رشتے کی، کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام باقاعدہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ نام لے کے، اب دیکھو یہاں پر نا کسی اور طرف سوچنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ عرب کا وہ معاشرہ سوچو، وہ جہالت سوچو، اور عورت کا مقام سوچو کہ کچھ دیا ہی نہیں جاتا تھا. آپ نے برملا اظہار کیا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتا ہوں. پھر پوچھا کہ آپ ان کے بعد کس سے فرماتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اپنے یار غار سے فرماتا ہوں، کہا میں عائشہ کے والد سے محبت کرتا ہوں. تو یہ دیکھو میاں بیوی کا رشتہ، یہ اس کی مضبوطی، بیوی کے گھر والے، بیوی کے گھر والوں کی عزت، اور دونوں خاندانوں کو جوڑ کے رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور بس ایک بات اور بیان کر دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ مجھے سرکار علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوتا تھا کہ کب میں ان سے ناراض ہوں اور کب راضی ہوں. کیسے کہ جب میں ناراض ہوتی، میں نے ان سے پوچھا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے کسی بات پہ خفا ہوتی ہو تو تم کہتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی قسم. تو یہ محبت، یہ سیرت ہے جو ہم سب کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنی چاہیے. اور اب ہم چلیں گے ڈاکٹر راحیل کی طرف. آج کل کافی ساری خواتین کہتی ہیں کہ او ہو ہماری اسکن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، ہماری اسکن لوز ہو رہی ہے. یہ بہت زیادہ خواتین کا کہنا ہے، جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یو شوڈ ایج گریسفلی، لیکن سب کی اپنی اپنی چوائس ہے اور اس کا ایج سے تعلق نہیں ہے. میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایج سے پہلے ان کی اسکن جو ہے وہ ان کی ایک الاسٹیسٹی جو اسکن کی ہوتی ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس کویشچن کو اس طرح لیں کہ جن کی اسکن لوز ہو رہی ہے تو اس کو کیسے روک سکتے ہیں، کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے نا کہ اگر ایج کے ساتھ ہو رہی ہے تو اٹس اوکے. بہت ساری ٹیکنیکس آ گئی ہیں، بہت سارے ٹریٹمنٹس آ گئے ہیں، اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں، سلو پروسیس جو ہے ایجنگ کا سلو کر سکتے ہیں. لیکن جو پری میچور ایجنگ آ جاتی ہے وہ سب سے خطرناک ہوتی ہے. اوہ مائی گڈنس. اس سے کہ آپ دیکھیں کہ 22-23 سال کی بچی، خاص کر لڑکیوں میں، خواتین میں، ان کی ایج کے اوپر، فیس کے اوپر ایج اسپاٹس آ جاتے ہیں، اسکن لوز ہو جاتی ہے، اسکن پر رنکلز آ جاتی ہیں. وہ ان کے لیے بہت مطلب تکلیف دہ عمل بھی ہوتا ہے کہ ان کا جب ایک ینگ ایج میں ان کو ایجنگ آ گئی ہے. اچھا، اس کے لیے ان کو ڈائٹ کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے. ڈائٹنگ آپ ضرور کریں لیکن ہیلدی وے میں ڈائٹنگ کریں. ایکسرسائز مسٹ ہے، چاہے آپ کو کسی بھی مسئلے کے لیے وہ ضروری ہے، آپ کو ایجنگ پروسیس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے. اگر راحیل ہمارے شو پہ 8 دفعہ آئی ہیں تو 8 دفعہ انہوں نے ایکسرسائز کے بارے میں بولا ہے. بہت ضروری ہے، بہت واقعی ضروری ہے. اگر ایجنگ کو بھی آپ نے اس کا پروسیس کو سلو کرنا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے کہ آپ جو بھی کھا رہے ہیں صرف کھا کے آپ نے سونا نہیں ہے، رہنا نہیں ہے. تو اس کے ساتھ وائٹامنس کا انٹیک اور جو پروڈکٹ آپ لگا رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ ہے. اچھا، اگر ایجنگ آ گئی ہے کسی بھی طرح سے، میں پری میچور کی بات کروں گی، ایجنگ کی بات نہیں کروں گی، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے میتھی دانہ، السی اور دہی. ان تینوں کا آپ نے پیسٹ بنانا ہے
اور یہ فیس پہ لگانا شروع کر دیں. صحیح. یہ بہت تیزی کے ساتھ جو پری میچور ایجنگ ہے اس کو ریورس کرتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے ایلو ویرا جیل, یہ آپ کے اسکن کو بہت ہیلدی رکھتا ہے, اور اگر کسی بھی طرح سے اسکن ڈیمیج ہو گئی, چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہے, کوئی بھی وجہ بیماری ہے, اسٹریس ہے, کچھ بھی ہے, آپ نے صرف ایلو ویرا جیل اپلائی کرنا شروع کر دینا. نہ صرف اپلائی کرنا ہے, ڈیلی 1 اسپون کھانا بھی ہے. اچھا کھانا بھی ہے. کھانا بھی ہے. اچھا 1 کھانے سے زیادہ فائدہ ہے یا اپلائی کرنے سے زیادہ دونوں کا ہے؟ فائدہ ہے. دیکھو کھانا جو ہے وہ آپ کی پوری باڈی کے اندر جا کے کام کر رہا ہے, اور جو آپ کی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے سیلس کے اندر اس کو جو ہے دوبارہ سے بلڈ اپ کر رہا ہے. صحیح. اور کھانا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ لگانا, دیکھیں لگائیں گے آپ کا صرف فیس پہ, پوری باڈی کے لیے کوئی محنت نہیں کرے گا, نہ ہاتھ نہ پیر کچھ. فیس پہ لگا لیں گے, بہت زیادہ ہوا تو نیک پہ لگا لیں گے, لیکن جب آپ کھائیں گے تو وہ پوری باڈی کے اوپر کام کرے گا. اچھا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. ایلو ویرا ہم ضرور عام ہے, مل بھی جاتا ہے. اب تو اس کی یہ پروڈکٹس بھی ہو گئی جو کہ ڈرنکس کی صورت میں بھی مل جاتی ہیں. Exactly, تو shots جو بھی بھی مل اچھی جاتے ہیں. پروڈکٹ ہو اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے استعمال کرے. میرے پاس ایک سوال ہے آغا صاحب کے لیے, اور وہ سوال یہ ہے کہ دل کی دھڑکن اچانک جو ہے نا, وہ بہت لوگ شکایت کرتے ہیں. اب وہ اسٹریس سے ہوتا ہے یا کوئی کام کی وجہ سے یا کسی شوق کی وجہ سے, تو یہ دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جانا یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. بے شک. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر اور ان کے اصحاب پر. علی حیدر بھائی, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. آج کل نوجوان بچیوں میں بالخصوص یہ پرابلم پائی جاتی ہے کہ ان کو پلپیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. پلپٹیشن ہے جی. اور نوجوان بچوں میں بھی بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کے بعد ان کو بھی اختلاج قلب یعنی کہ دل کی دھڑکنیں تیز ہونے کا مسئلہ درپیش ہے. تو ایسے بچوں کے لیے میں عرض کروں گا, ایک تو رات کا جاگنا وہ بند کر دیں. رات کے جاگنے سے بچوں میں یہ پرابلم آ رہی ہے. اور بے ٹائم کھانا, مطلب کھانے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا بچوں کا. ہم نے دیکھا کہ رات میں 3 بجے بھی بچے جاگ رہے ہیں تو 3 بجے کچھ تل کے فرائز تل کے کھا رہے ہیں, چکن تل کے کھا رہے ہیں. یہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت آپ کا معدہ بھی آرام پر گیا ہوا ہے, اس کو بھی آرام چاہیے. تو بے ٹائم کھانے سے اور بغیر سوچے سمجھے غذا کا استعمال, مطلب آپ کو یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ کون سی غذا ہمارے لیے بہتر ہے یا کون سی غذا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. آرگینک چیزوں سے بچے دور بھاگتے ہیں, سبزیوں سے, فروٹ سے بچے دور بھاگتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے میں عرض کروں گا, ایک لیمو ہوتا ہے جسے ترنج کہا جاتا ہے. اچھا. ترنج جو ہے یہ بڑے سائز کا لیمو ہوتا ہے, اورنج کے سائز کا ہوتا ہے. ایک تو لیمو ہوتا ہے اتنا بڑا, ایک اس سے چھوٹا سائز آتا ہے, وہ لیمو نہیں ہوتا, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اتنا بڑا ایک لیمو ہوتا ہے, ایک اتنا بڑا ہوتا ہے. اتنا بڑا جو ہوتا ہے کنو کے سائز کا, اورنج کے سائز کا, اس کو ترنج کہتے ہیں. شکل اس کی بالکل لیمن جیسی ہوتی ہے. اس لیمن کو, اس ترنج کو آپ لے لیں, اس کو اچھی طرح سے دھوئیے. دھونے کے بعد اس کی پھانکیں آپ کاٹیے اور اس کے اوپر شہد خالص اس پہ لگائیے, اور اس کو 2 یا 3 پھانکیں بھی آپ صبح صادق میں نماز فجر پڑھنے کے بعد جب آپ کا اسٹمک خالی ہو اس وقت کھا لیجئے. تو آپ کی اختلاج قلب اس دن, جس دن آپ کھائیں گے اس دن اختلاج قلب, آپ کو پلپیٹیشن کا مسئلہ بالکل بھی درپیش نہیں ہوگا. اچھا, اختلاج ایک الگ چیز اور پلپیٹیشن کو ہی کہا جاتا ہے. اختلاج قلب یعنی کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جانا, دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. اچھا, شہد کے لیے میں عرض کر دوں کہ شہد بچوں کو چوائس کرنے میں مشکل ہوگی. دیکھیے پوری دنیا میں 40,000 اقسام کی شہد ملتی ہے. 40,000 اقسام کی شہد کی مکھیاں پوری دنیا میں موجود ہیں. اس میں سے سب سے اعلیٰ نسل کی جو شہد کی مکھی ہے وہ نیوزی لینڈ میں شہد بناتی ہے. اس شہد کا نام ہے منوکا ہنی. باخدا میرا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کوئی لینا دینا ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں, میں اپنے پاکستانیوں کو 3 سال سے بتا رہا ہوں, یہ جو منوکا ہنی ہے یہ دنیا کا سب سے بہترین, سب سے اچھا شہد ہے. جب آپ اس کو استعمال کریں گے, اختلاج قلب کا مریض, بلڈ پریشر کا مریض, شوگر کا مریض بھی استعمال کر سکتا ہے. تھوڑا سا شوگر ہائی نہیں ہوتی. اس کے بارے میں آغا صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یقیناً اگر یہ نہیں بھی ہوگا تو کوئی نہ کوئی منوکا ہنی جو ہے وہ بہت جلدی انٹروڈیوس ہونے والا ہے, کیونکہ آغا صاحب نے کہا مل رہا ہے, پاکستان میں بک رہا ہے. صحیح بات ہے. جی, ہم ارم میم سے سوال پوچھیں گے کہ ارم میم, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت جو ہے
उससे हम उनकी शादी के हवाले से भी कितना कुछ सीख सकते हैं कि कैसे मियाँ बीवी का रिश्ता रहना चाहिए है। तो मैं चाहूँगी कि अगर हम उनकी कामयाब शादी के हवाले से अगर आप हमें कुछ बता सकें और उसके कुछ जो राज हैं वो अगर बताएं। है ना, देखो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि कामयाब शादी का जो राज है उसमें मियाँ बीवी का एक किरदार होता है, दोनों घर को संभाल के चलते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम से आपने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन है और तुम सब में से बेहतरीन मैं हूँ। तो कामयाब शादी के लिए हमें सबसे पहले तो हर मुसलमान मेरे भाई को सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात को देखना चाहिए। और ज़ाहिर है आपने अपनी तमाम अज़दवाज के साथ जिस तरीके का ताल्लुक़ रखा, और ख़ास कर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मैं इसलिए बोलूँगी हज़रत खदीजा के बाद कि आप माशाअल्लाह उनके साथ इतना लंबा अरसा गुजारा। फिर जब आपने पर्दा फरमा लिया तो सहाबी, बड़े बड़े जय्यद सहाबी आपके पास आते थे और किसी भी हदीस के मुतालिक आपसे वो तफसीलन जानते थे कि ये बात किस हद तक सही है, ये बात ऐसी थी या नहीं थी। और मोहब्बत का ये आलम था, बीवी का ख्याल रखने का ये आलम था, जो कामयाब ज़िंदगी की बहुत बड़ी मिसाल है। कि एक मरतबा ईद का दिन था और मदीने में कुछ हबशी आए थे जो गैर मुस्लिम थे, रक्स कर रहे थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मुझे ये रक्स देखना है। ईद का दिन था तो सरकार अलैहिस्सलाम ने उनको मना नहीं फरमाया, बल्कि आप अपनी ओट में लेकर उनको खड़े हो गए और वो सरकार अलैहिस्सलाम की ओट से वो रक्स देखती रही। यहाँ तक कि सरकार अलैहिस्सलाम थोड़ा पहलू बदलने लगे कि खड़े इतनी देर से थे, मगर फिर भी आपने उनको मना नहीं किया जब तक कि वो खुद ही उस चीज़ से सैर होके बैठ नहीं गई। तो तुम देखो कि यहाँ पे शौहर के ऊपर वो एतबार कि मैंने ख्वाहिश की तो मेरे शौहर ने उसको किस तरीके से पूरा किया, और शौहर का वो प्यार देखो कि बीवी ने ख्वाहिश की तो खुद थक रहे हैं लेकिन अपने मुंह से मना नहीं कर रहे। तो ये खूबसूरत खूबसूरत बातें हैं जो अगर आज हम अपनी घरेलू जिंदगियों में लाएं, ख़वातीन भी और मर्द हज़रात भी, तो हम जन्नत बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा एक डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है कि एज के साथ साथ, वक्त के साथ साथ झुर्रियाँ जो है, ख़ास तौर पर जो लाफ लाइन है वो बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं, उसको हम उससे बच कैसे सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया है तो हम क्या इस्तेमाल करें, उससे फ़ायदा होगा? देखिए, बच तो ऐसे सकते हैं कि आप वक्त से पहले एहतियात करना शुरू कर दें। 25 ईयर्स में जब आते हैं, 25 साल की उम्र से आपने वाइटामिन का इंटेक बढ़ा देना है, अपना स्किन केयर का रूटीन रखना है, आपने कोलेजन का इस्तेमाल लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना है अगर आप अपने आप को एजिंग से बचा सकते हैं। अच्छा, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं और लो क्वालिटी कॉस्मेटिक या लो क्वालिटी स्किन केयर प्रोडक्ट जो है वो फेस को या स्किन को डैमेज कर देते हैं, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। और बहुत एक छोटी सी टिप मैं भी ज़रा देना चाहूँगी, लोगों को लगता है कि 40 के बाद एजिंग शुरू होती है, 25 के बाद शुरू हो चुका होता है काम, तो अपना ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल, कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे आसान है कि हल्दी, अदरक का जो एक कहवा होता है, टी समझ लें, जिंजर एंड टर्मेरिक टी बना लें, छोटी सी हल्दी, ज़रा सी हल्दी का टुकड़ा डाल दें, आंबा हल्दी का, नहीं तो जो घर में हल्दी एक पिंच, ज़रा सा टुकड़ा डालेंगे आप उसमें अदरक का, इसको अच्छी तरह से जोशा लें। जब अच्छी तरह जोश आ जाए उसमें थोड़ा सा शहद डालें और ये दिन में 2 कप पीना शुरू कर दें। 1 कप मस्ट है, ये एजिंग जो प्रोसेस है उसको स्लो करता है। जो लाइंस आ जाती हैं, आप लाफ लाइंस जिसकी आपने बात की, ये उसको बहुत जल्दी ख़त्म करता है। अच्छा। दूसरी चीज़ जो है, अगर जिनकी बच्चियों की, लड़कियों की, लड़कों की भी लाइंस आ रही हैं, रिंकल्स आ रही हैं, जो फाइन लाइंस आ रही हैं, 1 टमाटर का स्लाइस काटिए, उसके ऊपर शहद लगाएं और उसको फ्रिज में रख दें। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसको लेके पूरा मसाज कर लें फेस, नेक, हाथों में। अच्छा। और बिल्कुल छोड़ दीजिए। 20 मिनट 25 मिनट के बाद ठंडे यख पानी से आप फेस को वॉश कर लीजिए। ये आप कुछ दिन करेंगे कि आप लोग कहेंगे जी बोटॉक्स करवाया है, फिलर करवाया है, कुछ करवा के आए। अच्छा, टमाटर को शहद अच्छी क्वालिटी का डाल लें, फ्रिज में रख दें, बिल्कुल। और उसके बाद उसका पूरा हल्का सा मसाज कर जैसे सके, टोमेटो, उसका जो जूस है और अपना जो हनी है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये फाइन लाइंस को फौरी तौर पे ख़त्म करता है, स्किन को लिफ्ट करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है और स्किन की जो सैगिनेस है उसको दूर करता है। ज़बरदस्त। फ्रिज से आज टमाटर गायब हो गए बहुत सारे। आगा अब्बास साहब से सवाल पूछते हैं। आगा अब्बास साहब, आजकल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो एक यंग इंसान अपने बॉडी के अंदर कैसे वो सिम्टम्स पकड़ सकता है कि हो सकता है कि मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है? देखिए, अगर सीढ़ियाँ चलते हुए सांस फूलने लगे
تو معلوم چلتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کولیسٹرول زیادہ ہے. اگر تیز تیز چلنے میں صبح واک کرتے ہیں آپ کا سانس پھولنے لگے یا آپ کے سینے میں ہلکی ہلکی جلن ہونے لگے تو معلوم چلتا ہے کہ آپ کے سینے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے, کوئی نہ کوئی آپ کی بلاکیج کا خطرہ بڑھ گیا ہے, یا آپ کا کولیسٹرول اتنا لیول بڑھ چکا ہے کہ وہ کنٹرول میں آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. لوگ لا تعلق رہتے ہیں, لوگ بینک بیلنس بناتے ہیں لیکن صحت بھی اس بینک بیلنس سے بڑھ کے ہے. یہ بھی ایک خزانہ ہے, اس کو بھی تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے صحت کے خزانے کو بھی بھریے. اچھا دیکھیے, اگرچہ ایسی صورتحال ہو جائے کہ جن لوگوں کو یہ لگے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا ہے, تو بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے ہر کھانا کھانے کے بعد 5 سے 6 دکنی مرچ گول ہوتی ہے, جیسے سیاہ مرچ ہوتی ہے ویسے ہی دکنی مرچ ہوتی ہے, لیکن گول ہوتی ہے, سفید ہوتی ہے. اس کو دانتوں سے چبا کے اور 2 گھونٹ پانی پی لیا جائے تو حیرت انگیز طور پہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کا بلڈ پریشر بالکل نارمل ہو جاتا ہے, اور 5 منٹ کے بعد نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, آدھے گھنٹے کے بعد بالکل نارمل ہوتا ہے, اور یہ کر کے دیکھیں. یہ لوگ, اور یہ طب میں نبوی کا بڑا خاص جلدی نسخہ سے ہے. ایک اور سوال پوچھوں گی آپ سے کہ ماشاءاللہ ریسرچ اسکالر ہیں آپ, تو ہمارے دین اسلام میں طب نبوی کے ہی میں اس میں پوچھنا چاہوں گی کہ ورزش کے بارے میں کتنی اہمیت دی گئی ہے؟ دیکھیے, دین اسلام میں تو سب سے پہلے واجب کیا گیا نماز. جی, نماز بہترین ورزش ہے. بالکل. لوگ نماز کو چھوڑ کے, میں نے دیکھا 2-2 گھنٹے ورزش کر رہے ہوتے ہیں, جم میں واک کر رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہیں آپ؟ انہیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا. نماز کا ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ آپ اللہ کے آگے جھکیے. طولانی سجدہ اور طولانی رکوع بہترین ورزش ہے. آپ سجدے میں اس رب کو یاد کیجئے جس نے آپ کو صحت عطا کی ہے, جس نے آپ کو زندگی عطا کی ہے, جس نے آپ کو بہترین چاق و چوبند بنایا, اس کا شکر ادا کیجئے. اس کے علاوہ میں عرض کروں بیٹے کہ دیکھیے, اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنی صحت اچھی رکھیں تو آپ روزانہ صبح آدھے گھنٹے واک ضرور کریں. واک کرنے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. سبزہ دیکھنے سے دل کا مرض نہیں ہوتا. جن لوگوں کو عارضہ قلب میں مبتلا ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے 1 ٹی اسپون کے قریب السی کا بیج پیس کر اور ہلکا سا توے پہ بھون کے وہ پھانک کے اگر پانی پئیں گے رات کو سونے سے پہلے, تو آپ کا عارضہ قلب بھی دور ہوگا اور آپ کا بلڈ پریشر کا مرض بھی دور ہونا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ. اور جس طرح ابھی آپ نے بتایا گھر میں ساتھ دے, میرے پاس ایک اسی حوالے سے ارم صاحبہ آپ کے لیے ہے سوال کہ شادی کی اکثر ناکامیاں جو ہیں اس میں کیا مرد کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے؟ یہ کہنا بڑا مشکل ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ گھر جوڑنے میں مرد کا ہاتھ برابر کا ہوتا ہے. دیکھو 2 طرح کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں, ایک سکسیسفل اینڈ ان سکسیسفل. جو سکسیسفل ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس میں دے آلویز لو, دے بلڈ ایچ ادر, دے موٹیویٹ ایچ ادر, دے انسپائر ایچ ادر. اور ان اینی انسکسیسفل ریلیشن شپ, خاص کر میاں بیوی کی بات کروں تو دے ہیٹ, دے بلیم اینڈ دے کمپلین. تو جہاں پہ بلیم اور کمپلین آ جاتا ہے نا تو وہاں تو ریلیشن شپ آگے چل ہی نہیں پاتی. اور ہم بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے بڑی نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر کو جوڑنا, گھر کو بنانا, محبت کرنا. بچیاں کرتی ہیں, لیکن امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کی شادی پہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ بیٹے آنے والی ہے, اس سے محبت کرنا, اس کی عزت کرنا, اس کا خیال رکھنا, اسے وقت دینا, اس کی بات کو سننا, اس کے مسائل کو سننا, اس کے راز کو راز رکھنا. یہ نہیں کہ جا کے دنیا میں بیان کر دو کہ میری بیوی ایسی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے تمہارے لیے, تو اس کو کبھی ان سے ملنے پہ پابندی نہیں لگانا. تمہاری محبت میں کر تو دے گی, لیکن اس کا دل مردہ ہو جائے گا, اور مردہ دل کے ساتھ تم اپنی بہترین ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتے. تو میں سمجھتی ہوں یہ میرے بھائیوں کے لیے ایک بہترین نصیحت ہے. تو گھر توڑنے کا تو نہیں پتہ, وہ تو بدقسمتی سے کسی کا بھی ہو جاتا ہے, لیکن گھر جوڑنے میں مرد حضرات بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اگر تھوڑا بہت ساتھ دے گا گھر میں تو اگر ہم پھر تو زندگی آسان اس عورت کی بھی ہو جائے گی نا. میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں بہت, میرا سوال کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کیونکہ میں خود کر سکتا ہوں نا, اگر آپ یہ بات کہتی تو شاید تھوڑا سا عجیب مایوب لگتا, لیکن میں نے پوچھا اس لیے کہ اگر وہ تھوڑا ساتھ دے دے گا, صرف خاص طور پہ وہ والے مرد, بذات خود میں اس طرح یہ بات کہتے ہوئے مجھے تھوڑا آسان لگ رہا ہے کہ بیٹھے ہوئے صرف آرڈرز دینا. میں جنرلی پورے
पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छी बड़ी फैमिलीज की बात नहीं कर रहा जिनके यहाँ नौकर हैं। अब आप रमज़ान मुबारक में ही देख लीजिए, बैठे हुए आराम से टीवी के सामने इतना सारा बना दिया, अरे भाई आज पुदीने की चटनी नहीं बनाई, ओ भाई उठ नहीं, के आप खुद भी बना लो। सकते हो। और आप देखिए हमने जिस मिसाल से शुरू किया था सरकार अलैहिस्सलाम से, आप हर काम अपने हाथों से हाथों से करते थे, फिर बिल्कुल। इमाम अहमद हुंबल अपने वक्त के इतने बड़े ऐसे ही है। जय्यद इमाम ऐसे वो ही है। ये कह रहे हैं, तो जी। हमें तो फॉलो करना चाहिए।